کہ یہ پہلا جو آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ دو روایات ہیں اصول کافی، کتاب کافی کے اندر یہ روایات آئی ہیں۔ موضوع ان روایات کا یہی ہے کہ بات سننا کسی کے بارے میں بری بات اور اس کو آگے چلا دیں، یہ موضوع ہے۔ اب اس کے بارے میں قرآن تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یعنی تمہیں بار بار جھٹکے دیے جا رہے ہیں یہ کام پھر نہیں کرنا، اللہ نے چھوڑ دیا شکر کرو۔ تو پہلی روایت جو الکافی کی روایت ہے، اس کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ جو کسی برے کام کو پھیلاتا ہے، یعنی برائی ہوئی ہے کہیں پر مثال کے طور پر اور یہ اس کو پھیلا رہا ہے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، وہی بے حیائی مراد ہے۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے وہ برائی کی۔ آپ دیکھیں کتنا خطرناک ہے۔ جیسے روایت میں ہے نا، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ اس کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ یعنی یہ اللہ کے کرم صدق کے دل سے توبہ کرے تو اللہ کے نزدیک کیسے ہو جائے گا، گویا گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ادھر سے بے حیائی کی بات سن کے آگے پھیلانا، تو اللہ کے نبی کا اس روایت کے مطابق کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ جو کسی برے قبیح کام کو پھیلاتا ہے معاشرے میں، یعنی اس کی خبر پھیلا دیتا ہے، وہ اس کی طرح ہے جس نے وہ پہلی مرتبہ کام کیا تھا۔ یہ کتنی شدید بات ہے، انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے کہ کیا اس نے، اگر کوئی مزہ لیا تو اس نے لیا اور مجھے اس کے بغیر ہی اس کے برابر کیا جائے۔ دوسری روایت یہ بھی الکافی میں ہے۔ ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری جان آپ پر قربان ہو، میں آپ پر فدا ہوں۔ میرے دینی بھائیوں میں سے ایک کے بارے میں کوئی بات مجھے بتائی گئی ہے، یعنی میرے دینی بھائیوں میں سے ایک بھائی کے بارے میں، یعنی ایک مومن کے بارے میں، ایک مسلمان کے بارے میں کچھ لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں ایک بات بتائی ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں، مجھے اچھی نہیں لگی کہ میرے بھائی نے یہ کام کی۔ مجھے لوگوں نے کہا اس نے یہ کام کیا ہے اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میں نے اس بھائی سے خود سے پوچھا کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے، اس نے کہا میں نے نہیں کیا۔ یہ ایکچوئل پروسیس یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پوچھتے نہیں ہیں، آگے اڑا دیتے۔ میں نے اپنے اس بھائی سے خود اس سے جا کے سوال کیا تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، جبکہ کچھ قابل اعتماد افراد نے یہی بات مجھے بتائی۔ اب روایت پہ آپ غور کریں، یعنی بتانے والے کون ہیں؟ ایسے نہیں ہیں لاؤبالی قسم کے، مؤثق قابل اعتماد افراد ہیں جنہوں نے وہ بات مجھے بتائی ہے، لیکن میں نے خود اس سے پوچھا، وہ کہہ رہے میں نے نہیں کیا۔ اب آپ سچویشن کو سمجھیں۔ امام نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اپنے کانوں اور اپنی آنکھ کو اپنے مسلمان بھائی کے مقابلے میں جھٹلا دے۔ کیا مطلب؟ کہے کہ جو کتنی شدید بات ہے کہ اگر تیرا مومن بھائی کہہ رہے نا کہ میں نے نہیں کیا تو تو نے جو سنا ہے جھٹلا دے، اس کو ڈیفینڈ کر، اس کی سائڈ پہ کھڑا ہو۔ اور یہاں پہ لفظ ہے اپنے کان کو بھی جھٹلا دے، اپنی آنکھ کو بھی جھٹلا دے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟
حالانکہ آنکھ سے تو بندہ خود دیکھ رہا ہوتا، چلو کان سے تو سنا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ ہو سکتا ہے ایک جملہ اپنے بھائی کے ہی منہ سے سنے، لیکن وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہو اور یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں سمجھ، ٹھیک ہے؟ جیسے آج کل لوگ یہ کلپ کاٹ کے، وہ کہا کسی اور کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے اور اس کو آگے پیچھے سے کاٹ کے ایسے بیان کرتے ہیں کہ وہ جرم بن جاتا ہے، گناہ بن جاتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہہ رہا ہو اللہ کے فلان دشمن نے کہا اور وہ جملہ بولے، وہ پچھلا جملہ کاٹ دو کہ اللہ کے دشمن نے کہا، اور یہ کہہ کہ دیکھو یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے، یعنی اللہ کے دشمن کی بات کو اس کی بات بنا کے آگے چلا دو اور لوگ اس پہ تبرے کرنا شروع ہو جائے، کتنا گندا آدمی سے یہ بات کر رہا ہے۔ لہذا یہ جو وہ ویڈیو کلپس جو کسی کے خلاف نکالے جاتے ہیں نا، ان کے بارے میں احتیاط کیا جائے کہ وہ ایک حصہ کاٹتے ہیں، نہ آگے والی بات بتاتے ہیں نہ پیچھے والی بات، ہوتے بے ایمان ہے، کرپٹ ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں۔ مومن یہ بے ایمانیاں نہیں کرتا، آگے پیچھے سے کاٹ کر وہ کام جس سے ان کا اپنا مطلب نکلتا ہو وہ کر کے نیچے کیپشن ایک لکھ کے چٹپٹی سی چلا دیتے ہیں، اور عوام الناس سن کے لعنت کر کے آگے فارورڈ کر دیجئے، لعنت کر کے، لعنت کرنا فیوریٹ کام ہے، کاش کے تحقیق کرنا بھی فیوریٹ کام ہوتا ہے۔ سمجھتے ہیں ثواب بڑا مل رہا ہے، جبکہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی پر تہمت پھیلانے میں شامل ہو کر اس جرم میں۔ اپنی آنکھ کو، ہو سکتا ہے تو نے دیکھا وہ کسی بری جگہ پہ کھڑا تھا اور تیری اپنی آنکھ نے دیکھا، لیکن آیا وہاں پہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے حتماً کسی گندے کام کے لیے کھڑا تھا؟ یہ کنفرم ہے۔ جیسے کہ وہ نبی کی زوجہ ایک نامحرم کے ساتھ پیچھے سے آ کر ملی قافلے سے، تو آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ تو دیکھ رہی ہے نامحرم کے ساتھ نبی کی بیوی، لیکن اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے انہوں نے۔ آنکھ کو جھٹلا دو، یہ آنکھ جو کہہ رہی ہے ذہن میں جو چیز آنے لگی ہے اس پر رک جاؤ، ذرا احتیاط کرو، اس پہ تصدیق مت، اور اپنی آنکھ کو اپنے مسلمان بھائی کے مقابلے میں جھٹلا دے۔ عجیب لفظ ہے، کتنی تاکید ہے، اور یہ تاکید شاید ہمیں عجیب لگے لیکن قرآن مجید میں بھی جو کہا ہے وہ بھی یہیں پہ ہمیں پہنچانا چاہ رہا ہے۔ پھر فرمایا حتیٰ اگر 50 بندے قسم کھائیں کہ اس نے وہ کام کیا ہے اور وہ خود کہے کہ میں نے نہیں کیا، اس کی بات مان اور ان دوسروں کو جھٹلا دے۔ اللہ نے، دین نے لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کا کتنا بندوبست کیا، کتنا بندوبست کیا، اور ہم کیا کرتے؟ ہمارے ہاتھ میں کوئی بات آ جائے صحیح، اس کے بعد نیوکلیئر فشن شروع ہو جاتی ہے، ایک سے ایک نئے ذرات انرجی ریلیز ہوتی ہے اور دھماکہ ہوتا ہے اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا ہرگز وہ چیز، وہ بات کہ جو تیرے بھائی کے لیے عیب کا باعث ہے، اس کے لیے ننگ کا باعث ہے اور اس کی شخصیت کو خراب کر دے گی، وہ چیز ہرگز اس کو معاشرے میں مت پھیلا، یعنی نہ قبول کر دوسروں سے نہ آگے پھیلا۔ کہ اگر تو کرے گا، اب توجہ فرمائے، اگر تو نے یہ کام کر دیا تو تو ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان بے حیائی کی باتیں پھیلیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی اسی آیت کی تلاوت کی جو ابھی ہم نے پڑھی کہ اگر تو یہ کرے گا تو تو ان لوگوں میں شامل اللہ تجھے کر دے گا جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ یعنی پورا ایک مقدمہ امام نے بنایا اور رزلٹ اس آیت پہ آ کے نکالا کہ تو ان میں شامل ہو جائے گا۔ یہ رینج بڑی خطرناک رینج ہے، اس کے اندر مت جا۔